بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رازی عقبہ یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ناظرین، آج ہم سورۃ آل عمران کا تعارف، اس کی فضیلت اور اس میں موجود وظائف کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے آج ہم سورۃ آل عمران کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اس سورت کو مدنی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 20 رکوع اور 200 آیاتیں ہیں۔ ناظرین، ہر سورت کی ایک نام رکھنے کی وجہ پائی جاتی ہے۔ سورۃ آل عمران کا نام عمران کیوں رکھا گیا؟ چلیے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ آل کا ایک معنی اولاد ہے، اور اس سورت کے چوتھے اور 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 تا 54 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں بے شمار فضائل موجود ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، اور ان کے آگے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہوں گی۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں، جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں، یا 2 ایسے صاحباں ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صاف بندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سورۃ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت، ان کی پرورش، اور جس جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا تھا، اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں حضرت زکریا علیہ السلام کا اولاد کے لیے دعا کرنا، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کی بشارت ملنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں بے شمار معجزات ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین، صرف دین اسلام کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں حضرت عیسیٰ کی شان کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور سائیوں کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شہید کا زندہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کی مناسبت، یہ سورت اپنے سے ماقبل سورت بقرہ کے ساتھ کئی لحاظ سے مناسبت رکھتی ہے، جیسا کہ دونوں صورتوں کے شروع میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ سورت بقرہ میں قرآن پاک نازل ہونے کا اجمالی طور پر ذکر ہے، اور سورت آل عمران میں قرآن مجید کی آیت کی تقسیم بیان کی گئی ہے۔ سورت البقرہ میں جن شرعی احکام کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے، انہیں سورت آل عمران میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورت بقرہ میں یہودیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورت آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران کا ایک وظیفہ: اگر کوئی بچھو وغیرہ کسی شخص کو کاٹ لے تو اس جگہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 پڑھ کر دم کر لے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر کسی شخص کی کوئی دلی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو وہ شخص بھی یہ آیت نمبر 154 نماز فجر کے بعد 40 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کی دلی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو رازی عقبہ کو لازمی سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جلد ہی ایک نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ توقیر احمد کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔